والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہر انسان آیا ہے آخرت بنانے کے لیے. ہم دنیا میں نہ کھانے آئے ہیں نہ سونے آئے ہیں نہ ہمیشہ رہنے آئے ہیں. اگر کھانے کے لیے آئے ہوتے تو جتنا کھاتے اتنا فائدہ ہوتا، حالانکہ زیادہ کھانا نقصان دہ. اگر سونے کے لیے آئے ہوتے، آرام کے لیے آئے ہوتے تو زیادہ سونے اور زیادہ آرام کرنے سے ہماری صحت بہتر ہوتی، حالانکہ زیادہ سونے اور زیادہ آرام کرنے سے صحت خراب ہوتی. معلوم ہوا کہ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، آرام کرنا اور سونا ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو یقینی بات ہے کہ زندگی بے مقصد تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، اور انسان تو اس زمین کی سب سے اہم مخلوق ہے. ہر شخص اس بات کو مانتا ہے، وہ کسی دین و مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ اللہ کو بھی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن اس بات کو تو ہر ایک مانتا ہے کہ اس زمین کے اوپر سب سے اہم مخلوق انسان ہے. انسان ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، کوئی چیز انسان کو نہیں استعمال کرتی. انسان جانوروں کو استعمال کرتا ہے، کوئی جانور انسان کو نہیں استعمال کرتا. انسان ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، کوئی نعمت انسان کو نہیں استعمال کرتی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. ہم دیکھیں، ہم آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں، ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں، ہم غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں، ہم دواؤں کو استعمال کرتے ہیں، ہم جانوروں کی کھال، ان کے بال، ان کا گوشت، ان کی کھر، ان کی ہڈیاں، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں استعمال کرتا. بالکل بادشاہوں والی شان ہے. اتنی اہم مخلوق اور بیکار پیدا ہو، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، اس سے زیادہ لغو کوئی خیال نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بے حقیقت کوئی تصور نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. کبھی مقصد جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی دیر میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے.
جنگلوں میں کتنے خطرناک سانپ ہوتے ہیں. بعض سانپوں کا تو ایسا زہر ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم سانپ دیکھنے کے لیے گئے افریقہ کے ایک ملک میں. ایسے خوبصورت خوبصورت سانپ تھے کہ واقعی آدمی دیکھے تو پکڑنے کا دل چاہے. اتنا عمدہ نقش و نگار ان کے بدن کے اوپر قدرت کی صناعی نظر آتی ہے، اور اتنا عمدہ کلر، اتنے پرکشش، لیکن بیچ میں مضبوط گلاس کی دیوار. تو ہمارے ساتھ میں جو رہبر تھے، جو گائیڈ تھے، انہوں نے بتلایا کہ یہ اتنا خطرناک سانپ ہے کہ اس کے کاٹنے کے بعد چند منٹ میں انسان ختم ہو جاتا ہے. بعض سانپوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ جو پھنکارتے ہیں، وہ ہوا اگر لگ جائے تو بدن سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے. لیکن ان کو بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا. بعض ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جن کا علاج ہوتا ہے ان سانپوں کے زہر سے. وہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ زہر کی کتنی مقدار لینا ہے، اس کو کس طرح پروسیس کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، اور انسان جو سب سے اہم مخلوق ہے اسی کو بیکار بنا دے اللہ تعالیٰ. اس سے زیادہ فضول کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کمانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. سونا اور آرام کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں کرسی حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے اور بہت کم وقت تک وہ اس کرسی پر رہ پاتے ہیں، اقتدار سے مزے لے پاتے ہیں. ملک الموت آتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں کا مقصد مجھے راضی کرنا ہے، انسانوں کا مقصد مجھ کو منانا ہے، اور انسانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں اور میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا فیصلہ کر دوں جس میں ساری نعمتیں ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں. ایک اور بات سمجھنے کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، اور الحمدللہ یہاں پڑھے لکھے افراد جمع ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، تو ہمارے دل میں اللہ نے جو تمنائیں پیدا کی ہیں وہ تمنائیں بھی بیکار نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں، کوئی ناممکن تمنا ہمارے دل میں نہیں ہے. مچھلیوں کو دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. کسی انسان کے دل میں کبھی یہ تمنا پیدا ہوئی کاش کہ میں مچھلی بن جاؤں؟ جنگل کے جانوروں کو دیکھتے ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں. کبھی کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش کہ میں بھی جانور بن جاؤں، میں بھی ہرن بن جاؤں، میں بھی گھوڑا بن جاؤں، میں شیر بن جاؤں، میں چیتا بن جاؤں. شیر کی طاقت کی تعریف کرتے ہیں، چیتے کی دوڑ کی تعریف کرتے ہیں، اس کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں، خود نہیں بننا چاہتے. پرندے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بس میری تمنا تو ایک ہی ہے کہ میں خوبصورت سا پرندہ بن جاؤں، تو سمجھدار لوگ اسے کسی اچھے مینٹل ہاسپٹل لے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب ذرا اچھی طرح چیک اپ کیجئے، ہمیں تو کچھ خلل لگتا ہے، کچھ دماغ میں فطور ہو گیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کہہ رہا ہے میں پرندہ بن جاؤں. تو جو کام نہیں ہو سکتا اور جو انسان کے لیے مفید نہیں، اس کی تمنا بھی نہیں پیدا ہوتی. لیکن کیا ہمیشہ جینے کی تمنا دل میں نہیں ہوتی؟ ہر دل میں ہوتی ہے. کوئی مرنا نہیں چاہتا. اسپتال میں جو مریض پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھے مرنا چاہتے ہو، کہیں گے نہیں ابھی کچھ دن اور جینا چاہتے. کسی بوڑھے آدمی سے پوچھیں اب کیا ارادہ ہے؟ بھائی ماشاءاللہ اچھی خاصی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اور آپ تو
نانا بن گئے، دادا بن گئے، بہت جی لیے، اب ذرا دوسروں کے لیے جگہ خالی کریں۔ دنیا میں سیٹیں کم ہیں، ممبران امیدوار زیادہ ہیں، تو یہی نظام ہے دنیا کا، پہلے والے جگہ خالی کرتے ہیں، بعد والے آتے ہیں۔ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، جانا تو ہے ہی، لیکن یہ میرا پوتا ہے، تمنا یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ لوں پھر جاؤں، اس کی شادی ہو جائے میرے سامنے پھر جاؤں۔ وہ تو آدمی کو تو جانا ہے، جب اللہ بلائیں گے جائے گا، لیکن دل کیا چاہتا ہے؟ دل یہ چاہتا ہے نا کہ میں نہ مروں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں۔ اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی عمر دے دے کہ وہ اپنے دولہے کا، اپنے پوتی کی شادی بھی دیکھ لے، نکاح بھی دیکھ لے، تو پھر اس کی تمنا ہوگی اب اس کو اللہ نے جو بیٹا دیا ہے اس کی بھی شادی ہو جائے، اس کا بھی نکاح میں ہی پڑھاؤں۔ کبھی مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کو عربی میں خلود کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ ہر شخص کے دل میں خلود کی تمنا ہے۔ اگر اللہ کو خلود نہ دینا ہوتا تو یہ تمنا دل میں پیدا نہ کی ہوتی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اتنی تو بڑی تمنا دل میں ڈال دیں اور دینا ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو خلود مل سکتا ہے، تبھی اس کے دل میں اللہ نے یہ تمنا پیدا کی۔ کوئی صحت مند آدمی بیمار ہونا چاہتا ہے؟ کسی صحت مند کو اگر سمجھائیں کہ بھائی بیماری میں صبر کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا صحت میں شکر سے بھی تو خوش ہوتے ہیں، تو میں شکر ادا کر کے اللہ کو خوش کروں گا، میں کیوں بیمار ہو جاؤں؟ کوئی بیماری کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے، تشریف رکھیں، بس آپ لوگ اور ادھر ہو جائیں تاکہ جو لوگ آئیں ان کو جگہ ملتی جائے، جگہ بنا لیں، اور کوئی بھی آئے تو اس کے لیے خود بخود جگہ بنا لیا کریں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بیان فرما رہے تھے، اور بیان میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر حال اللہ کی نعمت ہے، صحت ہو چاہے بیماری ہو، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری میں بندہ شکر کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس پر بہت زور دے رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بہت دنوں سے بیمار ہوں، بہت پریشان ہو گیا ہوں، دعا کر دیجئے اللہ مجھے اچھا کر دیں۔ تو جو پرانے متعلقین تھے وہ سوچنے لگے، حضرت تو فرما رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، اور کہیں نعمت کے خاتمے کی دعا کی جاتی ہے؟ اب دیکھیں حضرت کیا دعا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کو تو اللہ کی طرف سے جو سمجھ ملتی ہے وہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتی، وہ تو اللہ کی دین ہوتی۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا کہ سب لوگ دعا کرو، سب نے ہاتھ اٹھایا، اور حضرت نے فرمایا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے، یہ بندہ بہت کمزور ہے، بیماری کی نعمت اس سے سنبھل نہیں رہی، تو اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ بیماری کی نعمت اس سے سنبھل نہیں رہی، کمزور ہے، برداشت نہیں کر پا رہا، تو اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ تو اگر کسی بیمار، کسی صحت مند سے کہیں کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، صبر کرنے سے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، ان کو بخار آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا لا بس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ گناہ تمہیں دھو دے گا، یہ بخار تمہیں دھو دے گا، تمہاری سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، روح پاک ہو جائے گی۔ لیکن کتنے بھی فضائل سنائیں، کوئی صحت مند آدمی بیمار ہونے کو تیار نہیں ہوتا، اور بیمار سے کہیں کہ ہم تمہیں ایک وظیفہ بتلا دیتے ہیں، اس سے بالکل اچھے بھلے ہو جاؤ گے، تو وہ کہے گا ایک کیا میں ایسے 5 وظیفے کرنے کو تیار ہوں۔ ہر آدمی ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، رہے یا نہ رہے، تمنا تو ہوتی ہے نا، ہم میں سے ہر ایک اپنے کو ٹٹول کے دیکھ لے، تمنا ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیشہ صحت مند رہنا ممکن نہ ہوتا تو یہ تمنا دل میں پیدا نہ ہوتی۔
تمنائیں ہماری اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں. جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی نے ہماری تمناؤں کو بھی پیدا کیا. جس نے ہم کو پیدا کیا اسی نے ہمارے خیالات کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم انسانوں کے خیالات سے سب سے زیادہ واقف ہیں. تو اسی طرح کوئی جوان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. اور کتنے حکیم ہیں جن کی دکانیں اسی نسخے سے چل رہی ہیں کہ میں بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہوں. کوئی بوڑھا جوان ہو یا نہ ہو ان کا تو کام ہو جاتا ہے, ان کا تو فائدہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ احد کے میدان میں ہم نے فاتحہ پڑھا, ایصال ثواب کیا, اللہ سے دعا مانگی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے. ہمارے ساتھ بہت پورا قافلہ تھا, نوجوان تھے, اور انہوں نے وہاں خریداری شروع کر دی. یہ خرید رہے ہیں, وہ خرید رہے ہیں, وہ خرید رہے ہیں. میں آ کے گاڑی میں بیٹھا تھا تو بعض نوجوان آئے اور انہوں نے میں ذرا ان کو جواب دیتا ہوں. السلام علیکم, ابھی بیان ہو رہا ہے, میں بعد میں فون کروں گا. تو بعض نوجوانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کے لیے بھی کچھ لے کر کے آئے. میں نے کہا نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو جو لینا ہے لے لیں, لیکن ذرا جلدی کریں تاکہ ہم وقت پر مسجد نبوی پہنچ جائیں, وہاں جماعت نہ چھوٹے. تو اب ان میں سے کسی کو خیال ہوا کہ یہ کیوں نہیں لے رہے. تو ان میں سے ایک نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت یہ چیزیں جو ہم خرید رہے ہیں ان میں فائدہ ہے؟ مختلف بوٹیاں, دوائیں, وہ سب بکتی رہتی. تو میں نے کہا بالکل فائدہ ہے. تو جب فائدہ ہے تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو پوچھو کس کا فائدہ ہے. تو کس کا فائدہ ہے؟ جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے. جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے, باقی تم لوگوں کو چاہیے تو تم لے لو, مجھے ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. کتنے لوگ ہیں جو اسی تمنا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج تک کوئی بوڑھا جوان ہوا ہے؟ لیکن تمنا تو ہر دل میں ہے. تو اگر دائمی جوانی ممکن نہ ہوتی تو یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے؟ بالکل نہ پیدا ہوتی. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے حکومت مل جائے. ملے نہ ملے الگ بات ہے, آسان نہیں ہے حکومت حاصل کرنا, بڑی طاقت چاہیے, اور آپ کی دلی کے زبان میں بڑا تگڑم چاہیے, وہ سب کے بس کا نہیں ہے. لیکن دل تو جب سب کا چاہتا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے. تو اگر ہر شخص کے لیے حکومت پانا ممکن نہ ہوتا تو یہ تمنا پیدا ہی نہ ہوتی. ساری دنیا کے ڈاکٹر, ساری دنیا کے نفسیات کے ماہرین اگر مل کر کے انسانوں کی کونسلنگ کر کے ان کے دل سے یہ تمنائیں نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال. معلوم ہوا یہ سب کچھ ممکن ہے. ان ساری چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن دنیا کی زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کیا جا سکے. تو اگر اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تمنائیں فضول ہیں, اور یہاں فضول کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ایک عام سے بچے کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے تو ایک کافی نہیں تھی, دو کیوں بنائی؟ لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ نہیں, ایک کافی نہیں ہے, دو بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ضرورت ہے. کان سننے کے لیے بنایا تو کیا ایک کافی نہیں, دو کیوں بنائے؟ ہاتھ پکڑنے کے لیے بنایا تو کیا ایک ہاتھ کافی نہیں ہے, دو کیوں بنائے؟ اور کیا ایک پیر کافی نہیں تھا, دو کیوں بنائے؟ کوئی چیز اللہ نے زائد نہیں بنائی, کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی. ایک بال بھی بیکار نہیں ہے, ایک ناخون بھی بیکار نہیں.
تو یہ تمنائیں بھی بیکار نہیں ہیں۔ اور اس دنیا کی زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں یہ تمنائیں پوری ہوں۔ تو یہ صورتحال خود بتلا رہی ہے کہ ایک ایسی زندگی لازم ہے جس میں یہ تمنائیں پوری ہو سکے، اور وہ ہے جنت کی زندگی۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو بتلایا ہے جو انسان کی تمنا ہے۔ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو جنت نصیب فرمائے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی رہے گی، اور جوانی اپنی تمام تر طاقت اور قوت کے ساتھ رہے گی، کبھی ان قوتوں کو زوال نہیں ہوگا۔ جنت میں کبھی بیماری نہیں ہوگی، سب ہمیشہ صحت مند ہوں گے، اور ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، اور وہ جنت دلی کے برابر نہیں ہوگی، وہ صرف ہندوستان کے برابر نہیں ہوگی۔ آج تو کسی ٹاپو کی حکومت کسی کو مل جائے، کسی چھوٹے سے علاقے کی حکومت کسی کو مل جائے۔ امریکہ بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، کتنا بڑا ہے، ایک بر اعظم ہی تو ہے، اس کے مقابلے میں باقی زمین کتنی بڑی ہے۔ ہمارا بر اعظم ایشیا بر اعظم امریکہ سے بہت بڑا ہے، بر اعظم افریقہ بر اعظم امریکہ سے بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے جزیرے ہیں، کتنے علاقے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو جو جنتیں ملیں گی ان کے الگ الگ سائز ہوں گے۔ جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی وہ اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، پوری زمین سے، اور ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، سب کچھ اس کی ملکیت ہوگی۔ وہ بادشاہت 5 سال اور 10 سال کی نہیں ہوگی، الیکشن نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں جن ملکوں میں الیکشن نہیں ہوتا، جن ملکوں میں آبائی وراثت ہوتی ہے بادشاہت، وہ بادشاہت بھی تو موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہوں کو کتنے دن کی بادشاہت ملتی ہے؟ بہت مل گئی، بہت مل گئی۔ آپ کے دہلی پر حکومت کرنے والوں میں سے جنہوں نے بہت طویل مدت تک حکومت کی ہے، تو بہت سے بہت 50 سال 55 سال، بس اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور بہت لمبا دور ہے، لیکن وہ 50-55 سال کا دور ہے بس، ورنہ کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا۔ 10 سال کی اور 20 سال کی بادشاہت کے لیے تمنا ہوتی ہے، وہاں کی بادشاہت ہمیشہ ہمیش کی بادشاہت ہو۔ ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہاں جو تمہارا دل چاہے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل کی جتنی تمنائیں ہیں سب پوری ہوں گی۔ اللہ، ایک طرف یہ تمنائیں اور ایک طرف قرآن کا یہ جواب۔ جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پہلے تو انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ اپنی تمناؤں کو دنیا میں پوری کروں، اور جب وہ مایوس ہونے لگتا ہے کہ بھئی سب کچھ کر لیا، دولت کما لی، اقتدار حاصل کر لیا، حکومت بنا لی، لیکن تمنائیں تو نہیں پوری ہو رہی، روزانہ میری طاقتیں گھٹتی جا رہی ہیں، میری طاقتیں گھلتی جا رہی ہیں، میری کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، میں موت سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اس وقت جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملتا ہے، تو تنکا تو بہت معمولی چیز ہے، سب سے مضبوط سہارا قرآن کے اس بیان سے ملتا ہے۔ تمہاری ساری تمنائیں پوری ہوں گی، بس ایک کام کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہماری کمزوریاں ختم نہیں ہو سکتی۔ کوئی ولی ہو جائے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کوئی نبی ہو جائے، انسان کا ولی بننا ممکن ہے، انسان کا خود سے نبی بننا ممکن نہیں ہے۔ نبوت تو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کسی کو نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں، تب بھی جو انسان کی بحیثیت انسان کمزوریاں ہیں وہ تو رہیں گی۔ بھوک تو نبی کو بھی لگتی ہے، پیاس تو پیغمبر کو بھی لگتی ہے، نیند تو نبی کو بھی آتی ہے، کوئی تکلیف دہ بات ہو تو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کوئی اچھی بات ہو تو خوشی ہوتی ہے۔
یہ کمزوریاں تو نہیں ختم ہو جائیں گی. ان کمزوریوں کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی کامل بندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو بھی انسان کی طاقت بنا دیتے ہیں. سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، بال بچوں کے ساتھ رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے. گویا کمزوریاں طاقت بن جاتی ہیں. خیال تو ہوتا ہے نا آدمی کو، چھوٹی سی تو زندگی ملی ہے. آپ سوچیں ہماری زندگی کتنی بڑی ہے. فرض کر لیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرما دی، اس زمانے میں 100 سال کی عمر مل گئی، تو 100 سال میں پہلے 15 سال تو نکال دیں بچپن کے، بالغ ہی نہیں ہوا، بچے 85. اس میں سے آدھی عمر گزر گئی سونے میں، کتنی بچی؟ بہت احتیاط سے اگر ہم سونے کا وقت نکالیں 85 میں سے، تب بھی مشکل سے 45 سے 50 سال بچے. اس میں اب آپ غور کریں کتنا وقت نکل گیا کام کرنے میں، کتنا وقت نکل گیا ملازمت کرنے میں، کتنا وقت نکل گیا بال بچوں کے ساتھ، کتنا وقت نکل گیا اپنے تقاضوں میں، کتنا وقت نکل گیا اسپتالوں میں، بیماری میں. کتنے دن عبادت کی. 100 سال میں اگر ہم وہ وقت الگ کریں جو محض عبادت کا ہے، اور ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے. لیکن ہم نے عبادت کی کتنے دن ہیں؟ جو بہت نیک ہیں، جو بہت متقی ہیں، انہوں نے بھی کتنے دن عبادت کی؟ اچھا دوسری بات سمجھ لیں کہ اگر بندے نے اللہ کا کہنا ماننا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کمزوریوں کو بھی طاقت سے بدل دیا، اس کے سونے کو، اس کے کھانے کو، اس کے پینے کو، حتیٰ کہ اس کی ضرورت سے فارغ ہونے کو، قضائے حاجت کو، جو وقت اس کا باتھ روم میں گزرتا ہے اس کو بھی سب کو اللہ نے عبادت بنا دیا، تب بھی تو 100 ہی سال ہوئے نا. تو 100 سال کی عبادت جنت کی قیمت بنے گی. 100 سال کی عبادت تو جنت کے ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں بن سکتی. ایک شخص کا واقعہ بزرگوں نے نقل کیا ہے شاید سمجھانے کے لیے، کہ ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار تھا، اور بڑی لمبی عمر اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، کئی 100 سال کی عمر دی تھی. تقریباً 400 سال کی عمر ملی تھی، اور اس نے اس 400 سال کی عمر میں خوب اللہ کی عبادت کی تھی. اور اسے خیال تھا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اور میں نے سارا وقت عبادت میں گزارا، تو میری تو مغفرت ہونی ہی چاہیے. کہتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس پیشی ہوئی. یوں سمجھ لیں بات سمجھانے کے لیے واقعہ سنایا جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں نے اپنے فضل سے تیری مغفرت کر دی، تو جنت میں چلا جا. تو اس نے کہا اللہ آپ کے فضل کا تو انکار نہیں، لیکن میں نے جو 400 سال آپ کی عبادت کی ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اچھا اس کی حیثیت دیکھنا چاہتے ہو؟ فرشتوں سے کہا ذرا لے جاؤ اس کو تفریح کرا کے لاؤ. فرشتے لے گئے گھمانے کے لیے، تھوڑی دور چلے، ذرا جہنم کی طرف لے کے چلے. اب جو جہنم کی لپٹیں اور اس کی گرمی، دور سے ہی شدید سخت موسم کا احساس ہوا، گرمی لگی، پیاس لگی، بڑی زور کی پیاس لگی. تو وہ پیاس سے تڑپنے لگا. جب پیاس لگتی ہے اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ گرمی کے زمانے میں دہلی والوں کا تو خوب تجربہ ہوگا، یہاں تو ماشاء اللہ گرمی بھی خوب ہوتی ہے، سردی بھی خوب ہوتی ہے. تو اس شخص نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی مل جائے گا، ٹھنڈا پانی. فرشتوں نے کہا مل تو جائے گا، لیکن یہاں کوئی چیز فری نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور یہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، دنیا کی کرنسی یہاں چلتی نہیں. ہم لوگ بھی دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں نا تو کرنسی ایکسچینج کراتے ہیں. بڑے مالدار ہیں ہندوستان میں، نوٹوں سے جیب بھرا ہوا ہے. سعودی عرب گئے تو پہلے آپ ایکسچینج کرائیے، ریال بنوائیے.
امریکہ چلے گئے تو پہلے ڈالر بنائیے، یو کے چلے گئے تو پہلے پاؤنڈ بنائیے، تب چلے گا۔ ہر جگہ کی الگ کرنسی ہوتی ہے، آخرت کی کرنسی ہے نیکیاں۔ کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا نیکیاں۔ خیال ہی تھا میرے پاس 400 سال کی نیکیاں ہیں۔ کتنے کا ہے بھائی ایک گلاس پانی؟ کہ 200 سال کی عبادت۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہے۔ اب مہنگا ہے تو مت خریدو۔ کس نے کہا ہے کہ خریدو؟ تھوڑی دیر صبر کیا، اب پیاس سے جان نکلنے لگی تو اس نے سوچا کوئی بات نہیں، پھر بھی تو 200 سال کی باقی رہیں گی۔ عام طور سے تو 70-80 سال کی عمر ہوتی ہے لوگوں کی، اور ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، میرے پاس 200 سال کی تو باقی رہیں گی۔ ٹھیک ہے میں 200 سال کی اپنی عبادت دیتا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی دو۔ پانی مل گیا، اس نے پی لیا، سیراب ہو گیا، پیاس بڑھ گئی۔ فرشتوں کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ تھوڑی دیر پھر اسی علاقے میں گھماتے رہے، گھماتے گھماتے تھوڑی دیر کے بعد پھر زور کی پیاس لگی۔ اب جو پیاس لگی تو زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جو بچی ہے وہ بھی چلی جائے گی، میں کیسے کہوں، لیکن کتنی دیر؟ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر اس نے فرشتوں سے کہا اب تو برداشت نہیں ہو رہا، مجھے ایک گلاس پانی اور پلا دو۔ کہا بھئی اتنی ہی قیمت دینی پڑے گی؟ ہاں میں دے دوں گا لیکن مجھے پلا دو۔ ایک گلاس اور پی لیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرشتے لے کر پہنچے، اللہ نے کہا بندے دیکھ لیا تو نے اپنی عبادت کی قیمت، اب تو تیرے پاس کچھ نہیں بچا، اب تو تجھے سیدھے جہنم میں جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا اللہ میں سمجھ گیا، بس آپ کے فضل سے ہی جنت ملتی ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اپنے فضل سے مجھے جنت دے دیجئے۔ کہ چاہو ٹھیک ہے میں نے تم کو معاف کر دیا، اپنے فضل سے تم کو جنت دی۔ تو ہماری زندگی میں عبادتیں ہوتی کتنی ہیں؟ جس کو بھی جنت ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس کی بھی مغفرت ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی، تو صحابہ نے حیرت سے کہا حضور آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق میں سب سے بلند ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا۔ آپ اللہ کے سب سے محبوب ہیں، لیکن آپ کو محبوب اللہ ہی نے بنایا نا، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ تو ہماری کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے راضی ہو جانے کا عنوان ہے مغفرت۔ مغفرت ہو گئی یعنی اللہ راضی ہو گیا۔ بس جس نے اللہ کو راضی کر لیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جو اللہ کو راضی نہیں کر سکا، جس کی مغفرت نہیں ہوئی، اسے دنیا میں چاہے جو کچھ مل جائے اسے کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو مغفرت سب سے اہم چیز ہے۔ پورا قرآن اسی لیے نازل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات و فرمودات احادیث مبارکہ اسی لیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے مبعوث ہوئے، شریعتیں اسی لیے آئیں تاکہ انسانوں کی مغفرت ہو سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا گفتگو کرنے کا انداز یوں ہے کہ ہر بات کو اللہ مردوں سے الگ اور عورتوں سے الگ نہیں فرماتے، مخاطب کرتے ہیں مردوں کو، اور مقصد ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں بات کو سمجھ جائیں۔ عورت کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے نا، عورت پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، بے پردہ ہو جائے تو اس کی نسوانیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بھی باقی رہے نسوانیت نہیں رہتی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے خاص مستورات کے لیے، اور مستورات میرے سامنے نہیں ہیں، میرے سامنے تو مرد ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بظاہر مردوں سے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں دونوں سے ہیں، مردوں سے بھی اور عورتوں سے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن اللہ مخاطب کرتے ہیں مردوں کو۔ یہ پردے کا غیر معمولی اہتمام ہے، عورتیں بھی ساتھ میں شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ مقامات جہاں خاص عورتوں کو ہی کوئی ہدایت دینی ہے، وہ مسائل جو صرف عورتوں کے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ عورتوں کو مخاطب کرتے ہیں، وہاں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہوتے۔ میں علمی اور اصطلاحی زبان میں کہہ دوں، وہاں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ورنہ عموماً مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے نماز تو اللہ نے مردوں پر، عورتوں پر، سب پر فرض کیا نا، لیکن حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ۔ اب اقیم الصلاۃ بظاہر یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے، شریعت کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ یہ حکم عام ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ زکوٰۃ اللہ نے سب پر فرض کی ہے، جس طرح مردوں پر زکوٰۃ فرض ہے، عورتوں کے پاس اگر مال ہے، زیور ہے، سال پورا گزر گیا، جو شریعت نے جو شرائط لگائی ہیں ان شرائط کے ساتھ، تو عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور الحمدللہ ہماری خواتین زکوٰۃ ادا بھی کرتی ہیں۔ لیکن پورے قرآن میں ایک لفظ بھی کہیں نہیں دکھایا جا سکتا کہ خاص عورتوں کو حکم دیا گیا ہو کہ تم زکوٰۃ دو، مردوں کو حکم دیا گیا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مذکر کا صیغہ ہے۔ لیکن مغفرت کا مسئلہ اتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل پسند نہیں فرمایا کہ اس میں صرف مردوں کو مخاطب بنایا جائے، اور کہیں شیطان کسی عورت کے دل میں یہ شبہ ڈال دے یہ حکم تو مردوں کے لیے ہے، ہمارا کام تو صرف اپنے مردوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے بچوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنا ہے، ہمارے لیے یہ سب کام نہیں ہے، ہماری تو یوں ہی مغفرت ہو جائے گی، یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے۔ کیونکہ مغفرت تو حاصل ہے پوری زندگی کا، مغفرت تو حاصل ہے پورے دین کا، پوری شریعت کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب مغفرت کی شرطیں بیان فرمائیں کہ مغفرت تو ہوگی اللہ کے فضل سے، لیکن تم کو یہ کام کرنا ہو، تمہیں یہ شرطیں پوری کرنی ہوں۔ اگر تم نے یہ شرطیں پوری کر لی تو تمہاری کمزوریاں نہیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم کمزوریوں کو درگزر کر دیں گے کہ وہ کمزوری تمہاری اپنی پیدا کی ہوئی تھوڑی ہے، وہ تو ہماری پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم ان کمزوریوں کو درگزر کر دیں گے، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو۔ ہم اسی کے مکلف ہوتے ہیں ہر وقت کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب گناہ کی دعوت دی تو زلیخا اس گھر کی مالک تھی، وہ مصر کے وزیر اعظم کا مکان تھا، اور اس زمانے میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی، تو آپ اندازہ لگائیں وزیر اعظم کتنا با اختیار ہوگا، اس کا کتنا بڑا مکان ہوگا، باہر ملازمین ہیں، بڑا گھر ہے، بڑا کمرہ ہے، اور پھر زلیخا نے اس کمرے کو بند کیا تھا، اس میں کنڈی لگائی تھی، تالا لگایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گھر میں اگرچہ بیٹا بنا کر رکھا گیا تھا، لیکن حقیقت میں تو وہ غلام ہی تھے نا۔ تو حضرت یوسف کو معلوم تھا میری کیا پوزیشن ہے، اور دروازہ بند ہے، میں بھاگ نہیں سکتا، لیکن حضرت یوسف کے بس میں اتنا تو تھا کہ جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں سے دروازے تک تو بھاگے، جتنا ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ دروازہ اللہ نے کھول دیا، تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، باہر نکل۔ ہم سارے حالات بدلنے کے ذمہ دار کبھی نہیں ہوتے، ہم جتنا اللہ کا کہنا مان سکتے ہیں وہ تو کریں، آگے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم اپنی ساری کمزوریوں کو نہیں ختم کر سکتے، لیکن اللہ کا کہنا تو مان سکتے ہیں۔
اللہ کی فرما برداری تو کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر لاگو تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کر لو، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ انسان کے بس میں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بیٹھ کر کے یہ فیصلہ، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو میرے بس میں نہیں۔ اصول یاد رکھیے، جو چیز بس میں نہیں ہے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ انسان کے بس میں ہے، وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر عورت کے لیے پردے کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ عورت کو پردے کا حکم نہ دیتے۔ اگر پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کر کے زندگی کے سارے کام حسن و خوبی کے ساتھ کرنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازیں فرض نہ کرتے۔ یہ شیطانی خیال ہوتا ہے صاحب ہم تو بہت مصروف ہیں، ہم کیسے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور عورت کہتی ہے میری تو بہت ذمہ داریاں ہیں، میرے ساتھ بہت مسائل ہیں، میں کیسے پردہ کروں۔ بالکل نہیں، یہ صرف شیطانی خیال ہے۔ بالکل ممکن ہے، جو ناممکن ہے اللہ اس کا حکم کبھی نہیں دے سکتے۔ تو جس چیز کا اللہ نے ہم کو حکم دے دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے بس میں ہے۔ تو اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کے بعد معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، تم ہم سے ڈرتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم تمہاری مغفرت کریں۔ اور بس جس کی مغفرت ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا، اس کی ساری تمنائیں پوری ہو گئی، اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اسے ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، اسے ہمیشہ کی طاقت اور قوت مل جائے گی، اسے ہمیشہ کے لیے اقتدار مل جائے گا، حکومت مل جائے گی۔ تو یہ مغفرت کی شرطیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ مردوں کا اور عورتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا، کسی کو شبہ نہ رہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلم کا لفظ بنا ہے اسلام سے، اسلام کے معنی ہے دینا، سپرد کرنا۔ ایک دکاندار ہے، وہ سامان بیچتا ہے، فرض کر لیجئے اس کی کراکری کی دکان ہے، ایک گاہک آیا، اس نے پوچھا بھئی یہ گلاس کتنے کا ہے، اس نے قیمت بتلائی، ٹھیک ہے یہ آپ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ قیمت مجھے دے دیں۔ قیمت لیا تو اب اس کا کام ہے گلاس دے، اگر وہ قیمت لے کے رکھ لے، وہ گلاس اٹھا کر الماری میں رکھ دے۔ بھئی آپ نے گلاس مجھے نہیں دیا، میں آپ کو کیوں دوں، میں ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر لایا تھا، میرے پاس اس کا بل ہے، یہ میرا ہے، میں آپ کو کیوں دوں۔ بھئی ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی خرید کے لائے ہوں، جب آپ نے اس کی قیمت لے لی تو اب آپ کو یہ گلاس میرے حوالے کرنا ہے، اب آپ کا نہیں رہا میرا ہے۔ نہ دینا یہ ظلم ہے یا اس کا مانگنا ظلم ہے؟ ہم اپنی زندگی کہیں سے خرید کے نہیں لائے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایک دکاندار تو اپنا سامان کہیں سے خرید کر لاتا ہے، ہم اپنی زندگی کہیں سے خرید کر نہیں لائے، ہماری زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے۔ لیکن پھر اللہ کہتے ہیں اب اپنی زندگی کا ہم سے سودا کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہیں جنت چاہیے تو اللہ سے سودا کرو، اپنی جان اور اپنا مال کا۔ جب ہم نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ ہمیں جنت چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں اب اپنا سب کچھ میرے حوالے کرو۔ یہ جو حوالے کرنے کا عمل ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الاسلام۔ اگر اس کو خالص عربی میں کہا جائے کہ میں نے گلاس دے دیا تو کہیں گے اسلمت الکاس واستسلمت القیمہ واستسلمت الثمن، میں نے پیسے اس سے لے لیے۔ استسلام کہتے ہیں لینے کو اور اسلام کہتے ہیں دینے کو۔ ہم مسلمان ہیں نا، یہ مسلمان تو بگڑا ہوا لفظ ہے، جیسے ہم بگڑے ہوئے ہیں ایسے ہمارا نام بھی بگڑا ہوا ہے۔ اصل لفظ تو ہے مسلم۔ مسلم کے معنی ہے وہ جس نے اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب جب ہم نے اپنے کو مکمل حوالے کر دیا تو ایسا نہیں کہ اللہ فوراً ہماری جان لے لیں، چلو تم مر گئے، اللہ ہمارا مال لے لیں، سب تمہارے پاس کچھ نہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں نہیں، رہے گا تمہارے پاس، رہے گا تمہارے پاس۔ اب تم کو یہ سب کچھ میری مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ یہ معنی ہے انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کے، کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے،
وہ اللہ کا ہے، استعمال ہمیں کرنا ہے، اور استعمال کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ خلیفہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اپنے بڑے کی منشا کے مطابق کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا کہ یہ لشکر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا اور حضرت زید کو جس کا امیر بنایا تھا، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، ابھی مدینے کو حفاظت کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اللہ کے رسول نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا میں اسے کسی قیمت پہ نہیں روک سکتا، تو پھر امیر بدل دیجئے، بہت چھوٹی عمر کے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں امیر بھی نہیں بدل سکتا، اللہ کے رسول نے جس کو امیر بنایا تھا، حضرت ابوبکر نے فرمایا تو فیصلہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر، اور کس کی منشا کے مطابق کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پہلے فیصلے کے ذریعے امت کو سمجھا دیا کہ خلافت کے کیا معنی ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے اس کا حکم نافذ کرے جس نے اس کو خلیفہ بنایا۔ تو انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، یہ بات تو بار بار سنی گئی ہوگی کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو اللہ کے خلیفہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جب ہم مسلم ہیں، ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، تو اب اللہ کہتے ہیں رہے گا تمہارے پاس، جان بھی تمہارے پاس رہے گی جب تک ہم رکھنا چاہیں گے، مال بھی تمہارے پاس رہے گا، سارے مواقع ہوں گے، لیکن تمہیں کرنا ہے ہماری منشا کے مطابق۔ جب تک یہ عمل نہ ہو اس وقت تک کسی عمل کا اجر نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں گویا اکاؤنٹ ہی اوپن نہیں ہوتا جب تک یہ عمل نہ ہو، جب تک انسان اپنے آپ کو پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ اللہ کے حوالے نہ کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا، مرد ہو یا عورت، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ جب تک مکمل اپنے کو حوالے نہیں کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا، کسی عمل کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، بس دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ کرے کہ آج ہم میں سے ہر مرد، ہر عورت یہ نیت کر کے اٹھیں کہ اب ہم اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، وہ مرد جنہوں نے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب جب تم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے دو نتائج نکلنے چاہیے، ایک کا تعلق اندر سے ہے، ایک کا تعلق باہر سے۔ اندر سے تمہارے دل کا حال درست ہونا چاہیے، تمہارے دل کا یقین درست ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ بچانا چاہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا مل کر کے مجھے فائدہ دینا چاہے، اللہ نقصان پہنچانا چاہے، میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان، وہ ایمانیات جن کا تذکرہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر۔ اللہ کا یقین، نبیوں کا یقین، کتابوں کا یقین، آخرت کا یقین، تقدیر کا یقین کہ جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ تو اندر کا معاملہ درست ہونا چاہیے، اور باہر کا معاملہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق بننا چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بننا چاہیے، جس کو کہتے ہیں اطاعت۔ تو جب کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، تو اس کی زندگی میں فوراً یہ دو تبدیلیاں آنی چاہیے، اندر کا حال بھی درست ہونا چاہیے، باہر کی زندگی بھی درست ہونی چاہیے۔ تو پہلے اندر کے حال کا تذکرہ کیا، فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، اور وہ مرد جن کے اندر ایمان ہے اور وہ عورتیں جن کے اندر ایمان ہے،
پھر باہر کا تذکرہ ہوا والقانتین والقانتات، اور وہ مرد جو فرمانبردار ہیں اور وہ عورتیں جو فرمانبردار ہیں، جنہوں نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کیا، پھر کہنا بھی مانتے ہیں۔ اور فرمانبرداری کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟ والصادقین والصادقات، وہ مرد جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وہ عورتیں جو ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔ ہر جھوٹ سے اللہ حفاظت فرمائے، ہر جھوٹ پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، مرد عورتیں دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کسی انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی زبان سے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس نے زبان سے اقرار کیا کہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور عملاً وہ دکان کو معبود سمجھ رہا ہے، اپنی جاب کو معبود سمجھ رہا ہے، اپنے بڑوں کو معبود سمجھ رہا ہے کہ صاحب یہ بزنس کا وقت ہے، اس وقت دکان چھوڑ کر کے میں مسجد چلا جاؤں گا، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا تو میرے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ تو اس نے معبود کس کو مانا؟ اس نے رب کس کو مانا؟ اللہ کو مانا یا دکان کو مانا؟ اور صاحب فلاں کام کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ زبان سے کہا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے فرمایا رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ اور آدمی کہتا ہے اب اس زمانے میں تو سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی، زمانہ بہت بدل گیا ہے، یعنی زمانہ بدل گیا ہے تو اب رسول کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر تعویلیں کریں اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، مرد بھی اپنا جائزہ لیں، عورتیں بھی اپنا جائزہ لیں، روز آنا صبح سے شام تک یہ جھوٹ کتنی مرتبہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، کہاں کہاں ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ہم کو سچا بنا دے، اللہ ہمارے کلمے کو سچا بنا دے۔ کوشش تو اس کی ہو نا کہ ہم تو ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، تمنا اس کی ہو۔ جو رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرے۔ ہمیں حضور کے سوا کسی اور کا نہ چہرہ اچھا لگے، نہ کسی اور کا لباس اچھا لگے، نہ کسی اور کا کوئی طریقہ اچھا لگے، ہمیں تو صرف حضور کا اچھا لگے۔ کہیں کوئی مجبوری ہو تو ہمارے دل میں ملال ہو کہ کیا بتلائے یہ مجبوری ہے، ورنہ مجھے تو بالکل پسند نہیں۔ والصابرین والصابرات، اور چونکہ دنیا دارالامتحان ہے تو یہاں بہت سستے سستے میں جنت نہیں مل جاتی۔ جب انسان یہ فیصلہ کرے گا تو شیطان تو مقابلہ کرے گا نا کہ اچھا یہ میرا دشمن ہو گیا، یہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو پھر ذرا جمنا پڑے گا، ذرا مضبوط فیصلہ کرنا پڑے گا۔ صبر کہتے ہیں جمنے کو، صبر مار کھا کے چپ رہنے کو نہیں کہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ مار کھائے اور چپ رہے، کسی نے گالی دیا کوئی جواب نہیں دیا، ہاں یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے۔ اصل میں صبر کہتے ہیں جمنے کو، بے مقصد مار کھا کے چپ رہنے کو صبر نہیں کہتے، اس کو بزدلی کہتے ہیں، اس کو جبن کہتے ہیں۔ با مقصد خاموش رہنے کو، مجھے تو دین پر عمل کرنا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم گالی دو، تم ستاؤ، تم پریشان کرو، تم مارو، تم پیٹو، کچھ بھی کرو، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے عربوں کیا کہا جاتا ہے؟ صبرن کصبر الجبال، جیسے پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوتے ہیں ایسے جمنا۔ کیسا صبر کیا تھا حضرات صحابہ کرام نے، صحابیات میں، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں کیسے کیسے حالات آئے۔ ہمارے اوپر تو ایسے حالات نہیں ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، ہم اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو چھوٹے چھوٹے سے حالات آتے ہیں، لیکن اس کی نیت کرنی پڑے گی کہ جو بھی حالات آئیں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، جمے رہیں گے اللہ کے حکم پر۔
تو فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، دین پر جمنے والے مرد اور دین پر جمنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور صرف یہ اوپر اوپر کا دکھاوا نہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر، دل بچھا جائے اللہ کے سامنے، دل جھکا رہے اللہ کے سامنے، اور ہر وقت اس کا ڈر ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، میں کیسے حساب دوں گا؟ اگر ذرا بھی میرے اندر کوتاہی آ گئی، اگر ذرا بھی کمی آ گئی، ذرا بھی میں ایک قدم بھی میں نے پیچھے ہٹا لیا، تو میں اللہ کے پاس جا کر کیا حساب دوں گا؟ مرد بھی یہ سوچیں، عورتیں بھی سوچیں، ہم کیسے حساب دیں گے اللہ کے پاس؟ تو خشوع کہتے ہیں دل کے اللہ کے سامنے جھک جانے کو، کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، وہ مرد جن کا دل ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، وہ عورتیں جن کا دل اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہر کام مال سے اٹکتا ہے، گھر خریدنا ہے تو مال چاہیے، گاڑی لینا ہے تو مال چاہیے، خوراک لینا ہے تو مال چاہیے، دوائیں لینا ہے تو مال چاہیے، ہر چیز پیسہ، ہر جگہ پیسہ، تو دل میں پیسے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ پیسے کی محبت بڑا ظلم ڈھاتی ہے، یہ پیسے کی محبت اللہ کی بڑی نافرمانی کرتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پیسہ تو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس کی محبت ہمارے اپنے دل سے نکالو، اور چاہے جتنی محبت ہو پیسے کی انسان کے دل میں، جہاں نفع نظر آتا ہے وہاں وہ پیسہ لگاتا ہے، جمع کی ہوئی ساری پونجی لگا دیتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے فلاں علاقے میں پلاٹنگ ہو رہی ہے اور ابھی بہت سستے ہیں اور 10 سال کے بعد قیمت 10 گنا ہو جائے گی، ہر ایک پیسے لے کے پہنچ جائے گا، نہیں ہے تو ادھار لے کے پہنچ جائے گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں گے، لیکن اتنی قیمت بڑھ جائے گی، بچوں کے کام آئے گا۔ بعض لوگ بیچارے زمینیں اپنے لیے نہیں خریدتے، اپنے پوتوں کے پوتوں کے لیے خریدتے ہیں، نسلوں کے کام آئے گا۔ جس کو اللہ کا یقین ہو جاتا ہے، جس کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے، وہ یہی انویسٹمنٹ کرتا ہے اللہ کے پاس۔ آج تو ساری دنیا میں باقاعدہ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ بھائی انویسٹ کرو، اپنا پیسہ انویسٹ کرو، تو اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ انویسٹ کرو، دنیا کا میں جو تم نے انویسٹ کیا ہے یقین نہیں ہے کہ نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ڈوب جائے، بینک ڈوب جاتے ہیں، کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں، اللہ کے یہاں کوئی خطرہ نہیں، نہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، نہ جلنے کا خطرہ ہے، نہ بے ایمانی کا خطرہ ہے۔ تو صدقہ دینا اپنے مال کو ضائع کرنا نہیں ہے، صدقہ دینا اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے، لیکن وہی صدقہ کرے گا جس کے دل کا یقین درست ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی مخلوق کی محبت ہوگی، اللہ کے بندوں کی محبت ہوگی۔ تو فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور وہ مرد جو صدقہ دیتے ہیں، وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج ایسا بن گیا تھا، ذہن ایسا بن گیا تھا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے اس سلسلے میں، جب یہ آیت نازل ہوئی اس موقع کا بہت مشہور واقعہ کہ ایک صحابی ایک مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، اہلیہ سے جا کے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہمان تھے، اپنے گھر لے کے چلے گئے، حضور میرے گھر بھیج دیجئے، میں آج ان کی خدمت کروں گا۔ گھر جا کر اہلیہ سے پوچھا، حضور کے مہمان کو لایا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اہلیہ نے کہا دیکھو ہمارے تمہارے لیے تو کچھ ہے نہیں، بچوں کے لیے ہے، تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، فکر مت کرو، حضور کے مہمان کو لائے ہو نا، میں بچوں کو بہلا کر سلا دوں گی، کھانا مہمان کو کھلا دیں گے، اور کل جب جاؤ گے کام کرو گے، محنت مزدوری کرو گے، کما کے لاؤ گے، تب ہم لوگ کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن اگر مہمان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کھانا ایک ہی خوراک ہے تو وہ تو کھائے گا نہیں ہمارے بغیر، تو کیا کریں؟ اب میاں بیوی کا آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، ایک کام کرنا، کھانا لگا دینا، اس وقت پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے، کھانا لگا دینا، اور پھر چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے تم اس میں ہاتھ لگانا اور بجھا دینا۔ اب اس زمانے میں ماچس، لائٹر یہ سب تو ہوتے نہیں تھے، الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، تو آگ مانگ کے لانی پڑتی تھی کہیں سے، تم چراغ بجھا دینا۔ بیوی نے یہی کیا، ذرا میں چراغ کی بتی ٹھیک کر دوں، یہ کہہ کے وہ ہاتھ لگایا، بجھا دیا جان بوجھ کو، پہلے سے پلاننگ تھی۔ ارے اندھیرا ہو گیا،
تو شوہر نے کہا اب ہو گیا تو جانے دو، کرنا کیا ہے، کھانے کے بعد آرام ہی تو کرنا ہے، پھر صبح اٹھنا ہے، چلو اندھیرے میں کام چلا لیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایسے ہاتھ چلانا شروع کیا، مہمان سے کہا کھائیے، اور خود ہاتھ نیچے لے جانا ہے، اوپر لے جانا ہے، اور منہ سے ایسی آواز نکالنا ہے جیسے لقمہ چبا رہے ہو، اور ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ کیوں؟ اللہ کے پاس ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرض لے کر کے پلاٹ خرید لیا، اپنے پاس نہیں ہے تو کہیں سے انتظام کر لیا، جو ہے سب۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارا زیور بیچ دو، لیکن اتنا اچھا موقع ہے، یہ چانس بار بار نہیں آئے گا، بیچ دو سب کچھ۔ تیار ہو جاتی ہے نا، جہاں ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں ملنے کا یقین پیدا کیا تھا تو بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ صبح جب فجر میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں وہ صاحب جو مہمان کو لے گئے تھے؟ جی رات کا تمہارا عمل اللہ کو بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں، انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ کسی کو ضرورت میں دیکھ لیں، کسی کو پریشان دیکھ لیں تو بس ہماری کوشش ہو کیسے اس کی مدد کریں، کیسے اس کی ضرورت پوری کرے۔ اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، وہ مرد جو صدقہ دیتے ہیں، وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں۔ والصائمین والصائمات، کمال ہے، دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور خود اللہ کی محبت میں بھوکے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یاد رکھیں شرمگاہ کی حفاظت نگاہ کی حفاظت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، اور آج کل بہت کم خوش نصیب ہیں جن کی نگاہیں محفوظ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں ساری دنیا کی گندگی بھری ہوئی ہے۔ گوگل تو نام ہی ہے گندگی کے سیلاب کا، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے گندے گٹر میں کچھ اچھی چیزیں بہہ کر کے آ جائیں، ان سے بچنا۔ اور یہ زندگی کی اتنی بڑی ضرورت ہو گئی ہے کہ موبائل سے بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کا یقین ہے تو موبائل کی گندگیوں سے بچنا بالکل ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک نگاہ کی حفاظت ہو۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نامحرموں کو نہ دیکھیں اور نہ اپنے آپ کو نامحرموں کو دکھائیں، بے پردہ نہ پھریں۔ ازواج مطہرات سے حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کے طریقے پر بے حیائی سے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ الجاہلیت الاولیٰ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ایک جاہلیت ثانیہ بھی ہوگی۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، پہلی بار آیا، اسے معلوم نہیں آپ کے کتنے بچے ہیں، اور آپ کا ایک بچہ آیا اور آپ نے کہا یہ میرا پہلا بیٹا ہے، تو آپ کے بتلائے بغیر اس کو معلوم ہو گیا ایک دوسرا بھی ہوگا۔ اگر دوسرا نہ ہوتا تو اس کو پہلا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی چیز پہلی ہے اس کے لیے دوسری ہونا لازمی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس زندگی کو الحیات الاولیٰ کہتے ہیں، پہلی زندگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد الحیات الآخرہ ہے، دوسری زندگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے
جاہلیت کی بے حیائی کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت جو حضور کی بعثت کے زمانے میں تھی اور آپ سے پہلے تھی، اس زمانے کی جو بے حیائی تھی ان بے حیائیوں کو نہ اپناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری جاہلیت بھی آئے گی اور اس میں بھی بے حیائیوں کا سیلاب آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسری جاہلیت پہلی جاہلیت سے بڑھ کر ہوگی، اس میں بے حیائی کا سیلاب پہلی بے حیائی سے زیادہ ہوگا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، وہ اس بے حیائی سے بچ گئے، اللہ ہماری بھی تربیت کرا دے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت ممکن نہیں ہے نگاہوں کی حفاظت کے بغیر۔ یہ بھی اتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ کبھی عورتوں کو یہ خیال نہ آ جائے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اور مردوں کو یہ خیال نہ آ جائے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، جب وہ پردہ نہیں کرتی تو ہم کیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں؟ مردوں کو الگ حکم ہے، عورتوں کو الگ حکم ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب ایک آخری گر کی بات سمجھ لیجئے، یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب دل میں ہر وقت اللہ کا خیال رہے گا، جب دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے گی، جب ہر وقت اس کا خیال رہے گا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے، یہ ہے دل کا ذکر۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ کیا ہوگا ان کے لیے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت اور بہت بڑا بدلہ۔ یہ ہے مغفرت کی شرطیں، اتنا تم کر لو باقی ہمارے اوپر چھوڑ دو، پھر ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اور مغفرت ہونا، مغفرت گویا جنت کا بورڈنگ پاس ہے، جنت کا ٹکٹ ہے مغفرت۔ مغفرت ہو گئی اب جنت میں جاؤ، اور پھر وہاں کی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے ایسی نعمتوں کا کبھی تذکرہ نہیں سنا، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ایک بہت اصولی بات اللہ نے فرمائی، ایک بات یاد رکھو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے فیصلہ کرنے کے بعد پھر کسی مرد اور کسی عورت کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ میں مانوں یا نہ مانوں۔ یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے جو ایمان سے محروم ہے، اسے جہنم میں جانے کا شوق ہے، لیکن جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے، جو ایمان والا ہے، جس نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنے دل میں اللہ کا یقین جما لیا، اس کے لیے دو آپشن نہیں ہیں، دو راستے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ اسے ماننا ہے۔ اللہ کرے اس وقت ہم یہ بات مان کر اٹھیں کہ بس آج سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ہر فیصلہ ماننا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں اور پھر وہ یہ سوچے کہ میں کروں یا نہ کروں۔ ایک ہی راستہ ہے، عمل کرنا ہے، اپنی پوری کوشش کرنا ہے۔ کوئی رکاوٹ آ جائے اللہ سے مدد مانگنی ہے، لیکن اپنی پوری کوشش کرنا ہے۔ کہیں انسان بالکل مجبور ہو جائے، نہ کر سکے، تو اس کے دل کی یہ تڑپ ہو مجھے موقع مل جائے میں کروں۔ فرض کر لیجیے خدا نہ خواستہ کسی نے پکڑ کے باندھ دیا، اب نماز کا وقت آ گیا، بندھے ہوئے ہیں، نہ وضو کر سکتے نہ نماز پڑھ سکتے، لیکن دل تڑپ رہا ہے کاش کہ میں کھل جاؤں، میں نماز پڑھ لوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر قضا کی سزا نہیں دیں گے کہ اللہ اس کے دل کا حال جانتے ہیں۔
اور اگر مسجد تو جا رہے ہیں لیکن اب کیا کریں، سب لوگ جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا، کیا کہیں گے لوگ، دیکھو اذان ہو گئی مسجد نہیں جا رہے، کوئی ضروری ہے 5 وقت نماز پڑھنا؟ تو نماز پڑھ کے بھی یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، اور وہ نماز نہ پڑھ کے بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، کتنے مظلوم ہیں جو 10 سال 20 سال ظالموں کی قید میں رہے، ان کو استنجا کرنے کی اجازت نہیں، ان کو وضو کرنے کی اجازت نہیں، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور اگر وہ اسی حال میں مر گئے ایک بھی ان کی نماز قضا نہیں لکھی جائے گی نامہ اعمال میں، ان کا دل تڑپ رہا ہے۔ ہم سوچیں ہمارا ایسا دل تڑپتا ہے اللہ کا کہنا ماننے کے لیے؟ اور اللہ کا فضل ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی مجبوری میں مبتلا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا اس طرح دل تڑپتا ہے، یہ تڑپ ہونی چاہیے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، مجھے اللہ کا کہنا ماننا ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مرد ہو یا عورت، وہ بھٹک کر دور چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ جانا چاہتا تھا جنت میں، پہنچ گیا جہنم۔ اسی کو تو بھٹکنا کہتے ہیں نا۔ اگر آپ یہاں سے نکلے بس اسٹینڈ جانے کے لیے اور پہنچ گئے ریلوے اسٹیشن، اس کو بھٹکنا کہتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن ہی جانے کے لیے نکلے اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے، اس کو بھٹکنا تو نہیں کہتے۔ تو دنیا میں تو انسان آیا ہے لوٹ کر جنت میں جانے کے لیے، جو جنت پہنچ گیا وہ نہیں بھٹکا، جو جنت نہیں پہنچ سکا، جہنم میں پہنچ گیا، وہ بھٹکا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہاری تمنا تو یہ کہ تمہیں جنت مل جائے، لیکن اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بھٹک جاؤ گے، جنت نہیں پہنچو گے، جہنم چلے جاؤ گے۔ اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں زندگی کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اگر غلط راستے پر کوئی چل پڑا اور اسے معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ میری منزل تک نہیں پہنچاتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ چلو بھائی، جو پہلا یو ٹرن ہے وہاں سے لے لیں اور اپنی منزل کی طرف مڑ جائیں۔ یو ٹرن کو عربی میں توبہ کہتے ہیں، توبہ نام ہے یو ٹرن کا، جو ہو گیا اب سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم سب سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ آج تک آپ کی جتنی نافرمانی ہوئی، جتنی کمیاں ہوئیں، جتنی کوتاہیاں ہوئیں، دل کا حال جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں رہا، سنتوں سے جیسا عشق ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں رہا، آپ کا کہنا ماننے کے لیے جیسی تڑپ چاہیے تھی ویسی نہیں رہی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے رہے، اللہ ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اگلی زندگی میں جو بچی ہوئی زندگی ہے اس میں ہماری مدد فرمائیے۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرد یا خواتین، وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں، اور اس کا خیال رکھیں ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر گناہ کرائے گا، لیکن جب کرائے فوراً توبہ کریں۔ جیسے ایک آدمی نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر سے نکلا مسجد جانے کے لیے کہ جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور راستے میں چھینٹ پڑ گئی، تو یوں نہیں پڑ گئی تو کیا کریں، چلو ایسی نماز پڑھنے کا، ایسے کوئی نہیں پڑھتا، فوراً وضو خانے میں جاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے وضو کرتے ہیں، کہیں چوٹ آ گئی خون نکل گیا تو پھر سے کرتے ہیں، نہ کرتے۔ بالکل اسی طرح اب ہم چلے ہیں توبہ کر کے صاف ستھرے ہو کر، جنت کے مسافر بن کر، راستے میں کہیں گناہ کی چھینٹ پڑ جائے بالکل انتظار نہیں کریں گے، فوراً توبہ کریں، فوراً اس کو دھو کر صاف کریں۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں اسی نیت کے ساتھ۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، مردوں کو عورتوں کو سب کو اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ جو پرانے احباب ہیں ان کے پاس غالباً معمولات کے کارڈ بھی ہوں گے، جن کو ضرورت ہو ان سے کارڈ حاصل کر لیں، اسی میں رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ جو بھول جائیں تو پرانے احباب سے، مردوں سے، عورتوں سے معمولات کا طریقہ سمجھ لیں۔ روزانہ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ جو اللہ نے فرمایا نا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یہی ہے ذکر دل کا۔ ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت اللہ سے جڑا رہے، تو ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ بے خیالی ہو جائے پھر خیال کر لیں، زبان سے کچھ نہیں کہنا، بس دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ صبح اور شام دونوں وقت تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے فارغ کریں، صرف اللہ کی یاد کے لیے، اور اس میں اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھیں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ بس یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح دل اللہ کی طرف لگا کر کے متوجہ کر کے بیٹھیں، کم از کم 20-25 منٹ اس طرح پابندی سے مراقبہ کریں۔ پھر دیکھیں آہستہ آہستہ دل میں کیسے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ جیسے جیسے یہ مراقبہ بڑھتا جائے گا اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، اور زندگی میں خود بخود تبدیلی آئے گی۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ ہر دیکھنے والا محسوس کرے گا، اور جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی، دل روشن ہوگا تو چہرے پر اس کے آثار نظر آئیں گے۔ چہرہ روشن ہوگا، چہرہ منور ہوگا، ہر عمل میں برکت ہوگی انشاءاللہ، گھریلو زندگی میں بھی برکت ہوگی، ہر اندر باہر ہر عمل میں برکت ہوگی۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مہینے میں 1 مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ جب بھی اپنے حالات لکھیں تو ہمیشہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ بس دہلی والے صرف دہلی لکھ دیں، پورا ایڈریس لکھنا ضروری نہیں ہے، اپنے محلے کا نام، اپنی گلی کا نام، مکان نمبر، وہ سب لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ پیغام کہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ پورے ملک سے بلکہ مختلف ممالک سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنے حالات لکھتے ہیں۔ تب ہندوستان میں تو سارے نمبر ایک جیسے ہوتے ہیں نا، کوڈ تو ہندوستان کا ہی ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا ہے۔ تو جب لکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ پھر انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے جواب دینے کی ضرورت ہے تو جواب بھی دیا رہے گا، مشورہ بھی دیا رہے گا، اور اگر جواب کی ضرورت نہیں ہے تو کم از کم دعا تو کی جائے گی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور ان دعاؤں کا اثر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔